دوستو، ہر بندہ استخارے کا سوال کرنا چاہتا ہے۔ وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ میں ایک اپنا سفر کرنا چاہتا ہوں بیرون ملک کا، کیا میرے لیے وہ بہتر ہوگا کہ یہ بہتر نہیں ہوگا۔ کچھ لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ جی میں تجارت شروع کرنا چاہتا ہوں یا کوئی بزنس شروع کرنا چاہتا ہوں، وہ میرے حق میں بہتر ہوگا کہ بہتر نہیں ہوگا۔ بہت سے لوگ استخارہ اس لیے کرانا چاہتے ہیں کہ فلاں جگہ ہم رشتہ کرنا چاہتے ہیں، وہ ہمارے حق میں بہتر ہوگا یا نہیں ہوگا، یا فلاں لڑکی سے رشتہ کرنا چاہتا ہوں یا شادی کرنا چاہتا ہوں، وہ میرے حق میں بہتر ہوگا یا بہتر نہ ہوگا۔ اسی طرح کے اور بھی کچھ گھریلو مسائل ہوتے ہیں ہر انسان کے۔ تو آج آپ کو تسبیح سے صرف 5 منٹ میں آپ ان تمام معاملات کے متعلق کیسے استخارہ کر سکتے ہیں، بڑی آسانی سے اجازت کے ساتھ آپ کو عمل دے رہا ہوں۔ اس کے لیے عامل ہونا شرط نہیں ہے، ایک عام بندہ بھی یہ استخارہ کر سکتا ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، ہر ایک یہ استخارہ کر سکتا ہے۔ اس کا ایک آسان سا طریقہ ہے، ایک آسان سا عمل، اجازت کے ساتھ، کلی اجازت کے ساتھ میں اپنے تمام سبسکرائبر کو یہ عمل دے رہا ہوں۔ تو دوستو، عمل کی طرف چلنے سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو نوری سفلی عملیات یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت بھی اس کو لائک کر کے شیئر بھی کر دیجئے گا۔ تو دوستو، عمل استخارے کا ہے۔ 5 منٹ میں استخارہ کیسے کر سکتے ہیں اور اپنی ہر پریشانی کے معاملے میں آپ جو ہے اس سے مدد لے سکتے ہیں۔ انشاءاللہ جو رزلٹ آپ کو ملے گا وہ یقینی ہوگا، اللہ کے شکر سے، اللہ کے حکم سے جو ہے یہ لازمی انشاءاللہ یقینی ہوگا۔ اس نیت کے ساتھ آپ استخارہ کریں اور انشاءاللہ آپ کو کامیابی ضرور ملے گی۔ ٹھیک ہے دوستو، اب میں آپ حضرات کے سامنے وہ عمل رکھتا ہوں، بڑا آسان سا اور بڑا ہی شاندار قسم کا اور چھوٹا سا عمل آپ حضرات کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ تو دوستو، میں عامل ابو سبحان آپ کی خدمت میں عمل پیش کرنا شروع کرنا چاہتا ہوں، عمل رکھتا ہوں آپ حضرات کی خدمت میں۔ سب سے پہلے آپ باوضو ہوں، ایک اچھی سی تسبیح آپ لے لیں 100 دانوں والی، ٹھیک ہے، اور تسبیح لینے کے بعد آپ اس پہ عطر لگا لیں، اور عطر لگانے کے بعد پہلے 1 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اور اس کے بعد آپ 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے، اور اس کے بعد پھر 1 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے اور تسبیح پر دم کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہ تسبیح کے اندر جدت پیدا ہو جائے گی۔ اب اس کے بعد آپ نے استخارہ کرنا ہے۔ استخارے کا طریقہ یہ ہوگا، جس بھی چیز کے متعلق یا جس بھی کام کے متعلق آپ استخارہ کرنا چاہ رہے ہیں، وہ کام یا وہ چیز آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے، اور مقصد یا جو استخارہ آپ کرنا چاہ رہے ہیں وہ آپ کے ذہن میں ہو، اور آپ تسبیح لیں، اور جہاں سے آپ تسبیح شروع کرنا چاہیں کہیں سے بھی آپ تسبیح شروع کر لیں، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے کوئی خاص دانہ مقرر نہیں ہے، یا شروع سے جو پہلا دانہ ہوتا ہے وہاں سے شروع کرنا، نہیں، آپ کہیں سے بھی شروع کر سکتے ہیں۔ بس اس پہ علامت لگا لیں، نشان لگا لیں جہاں سے آپ شروع کرنا چاہیں گے۔ تو 1 دانہ لیں گے، اس پہ آپ پڑھیں گے بسم اللہ، صرف اتنا۔ دوسرا دانہ پکڑیں گے، گھمائیں گے انگلی پہ، اس پہ پڑھیں گے خیرہ۔ تیسرا دانہ لیں گے، اس پہ پڑھیں گے شرہ، ٹھیک ہے۔ یہ 3 ہی لفظ آپ نے ایک دانے پہ پڑھتے جانے، ایک دانے پہ ایک لفظ، 3 لفظ ہیں، بسم اللہ، خیرہ و شرہ۔ پہلا دانہ بسم اللہ، دوسرا دانہ خیرہ، تیسرا دانہ و شرہ، چوتھا دانہ بسم اللہ، 5واں دانہ خیرہ، چھٹا دانہ و شرہ۔ اس طرح آپ یہ تسبیح کو پورا مکمل اس طرح پڑھتے ہوئے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب آخری دانے پہ جب آپ پہنچیں گے تو آپ نے آخری دانے پہ جب پہنچیں گے تو اس پہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آخری دانے پہ کون سا لفظ آ رہا ہے۔ اگر آخری دانے پر بسم اللہ کا لفظ آ رہا ہے تو آپ جو ہے نا اس کام کو کر سکتے ہیں، یا جو آپ کا مقصد ہے اس کا آپ رزلٹ سمجھیں کہ یہ پوزیٹیو ہے، مثبت ہے، صحیح ہے کام کرنا۔ اور اگر
آخری دانے پر خیر ہی آ جاتا ہے، تو پھر جو کام یا جو مقصد جس چیز کے لیے آپ استخارہ کر رہے ہیں، سمجھیں کہ وہ کام کرنا زیادہ ہی مناسب ہے، بہترین ہے، بیسٹ ہے۔ اور اگر آخری دانے پہ وہ شر ہی آتا ہے تو سمجھیں کہ ابھی یہ کام کرنا آپ کے لیے مناسب نہیں ہے اور اس سے پرہیز کرنا ہے۔ یہ اس کا آسان طریقہ ہے۔ اگر آپ کو یہ طریقہ سمجھ میں آ گیا ہے تو ٹھیک ہے، اگر سمجھ میں نہیں آیا ہے تو آپ اس کو ویڈیو کو دوبارہ سے دیکھیں اور اس کو نوٹ کرتے جائیں۔ میرے پوائنٹ جو میں بتا رہا ہوں اس کے مطابق آپ دوبارہ استخارہ کریں، انشاءاللہ رزلٹ 100% آپ کو مل جائے گا۔ ایک بار ٹرائی ضرور کریں۔ میری طرف سے میرے تمام سبسکرائبر کو اس کی اجازت ہے، کریں اور فائدہ اٹھائیں، ہاتھوں ہاتھ رزلٹ لیں۔ اس میں ایک بات ہے کہ ایک بار استخارہ کرنے کے بعد اگر آپ نے دوبارہ استخارہ کرنا ہے تو کم از کم 11 دن کے بعد استخارہ کریں۔ اگر کسی کو اتنا موقع نہ ہو تو کم از کم 3 دن کا وقفہ ضرور دیں بیچ میں، یعنی چوتھے دن استخارہ کریں یا پھر 12ویں دن استخارہ کریں۔ یہ لازمی آپ نے شکل اختیار کرنی ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔